دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر عالی قدر حضرت اقدس مولانا محمد وسیع اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ضلع بلڈھانا، ضلع اکولہ، اور میرے رفیق محترم حضرت مولانا صدر الدین صاحب مظاہری حفظہ اللہ تعالی، محتمم مدرسہ جامعہ محمدیہ موہالہ، بہت اچھے انداز میں نظامت فرما رہے حافظ محمد سلیم صاحب دریاپوری سلمہ اللہ تعالی، میرے ساتھ میں آئے ہوئے دارالعلوم احیاء سنت لوہارا کے موقر استاذ حضرت مولانا محمد عاصم خان صاحب اشرفی، اور ہمارے شیگاؤں کے ہردر عزیز عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، و دیگر اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، پیارے بچوں، بچیوں، بزرگوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہم لوگ بہت دیر سے مکتب حضرت بلال کے طلباء اور طالبات کا دینی پروگرام سن رہے تھے۔ الحمدللہ پروگرام سننے کے بعد مجھے تو بڑی مسرت اور خوشی ہوئی کہ بچوں نے بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں جسارت و بے باکی کے ساتھ اپنا دینی پروگرام پیش فرمایا۔ یہ ان کے استاذ محترم حافظ محمد کوثر صاحب سلمہ اللہ تعالی کی محنتوں کا مختصر خلاصہ اور عطر تھا، جو ان طلباء اور طالبات نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مکتب اگر اسی طرح چلتا رہا اور دین، ضروریات دین، قرآن اور حدیث کی تعلیم مکتب میں ان طلباء اور طالبات کو اسی انداز میں ملتی رہی تو یہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو دیندار بنانے کے لیے بڑا مؤثر اور اس مکتب کی شکل میں یہ بہترین قدم رہے گا۔ میرے رفیق محترم حضرت مولانا صدر الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے، اور حافظ محمد کوثر صاحب سلمہ اللہ تعالی کی چاہتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شریک ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے اور بہت ہی مفید اور نافع باتیں کہلوائیں، اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں رہی ان کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جمع فرما دیا۔ اور قرآن کریم کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرمایا، اور سورہ فاتحہ کے علوم کو بسم اللہ کے اندر جمع کیا گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے بغیر اس کا تصور ادھورا اور ناقص ہے۔ مسلمان دنیا کے جس بھی علاقے میں، جس بھی خطے کے اندر رہے گا، وہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے سے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کرانے سے، اور قرآنی احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کرانے سے کبھی بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو با سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہے شروع میں با، اور والناس کے سین پر ختم کر دیا۔ اب یہ دونوں الفاظ کو ملا لیجئے تو ہو جائے گا بس، اور اس کو اگر الٹا کر دو تو یہ ہو جائے گا سب۔ تو یہ قرآن کریم عجیب تاثیر والی اور عجیب برکتوں والی کتاب ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح اور اس کی روشنی میں چند ضروری گزارشات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، اس کلمے کے اندر سب سے پہلے با ہے، اور با کئی معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن 3 معانی حضرات مفسرین زیادہ تر عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے جو مشہور ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے وہی بیان کروں گا۔ ایک تو ہے مصاحبت، دوسرے استعانت، اور تیسرے تبرک۔ مصاحبت کے معنی کسی چیز کا کسی چیز سے ملا ہوا ہونا بتلانا، اور استعانت کے معنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، اور تبرک کے معنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ یہ با ان 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ جامع اور بڑا نام ہے۔
بلکہ بعض حضرات نے اس نام کو اسم اعظم کہا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کی جائے، سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیا جائے۔ اور یہ نام ایسا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں ہمارے حضرات علماء کرام کی اور بہت ساری رائے ہیں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ مہربان، یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اے بندے مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں اسی طرح ہے، اس لیے یہی اسم اعظم۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے، اور اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جائے گی تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اے آسمان و زمین کو بنانے والے، اے جلال اور بزرگی والے، ایک بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ مجھے اپنا اسم اعظم بتلا دیجئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں آسمان میں تاروں میں لکھا ہوا دیکھا، یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک روایت کے اندر کہا گیا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اس دعا کو پڑھ کر جو دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر جو ابو داؤد شریف کے اندر بیان کی گئی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسے پڑھ کر دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم، اس کو پڑھ کر کے جو دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے۔ علماء کے مختلف اقوال ہونے کے بعد علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مبہم رکھا ہے۔ بندہ جب درد کے ساتھ حلال روزی کا اہتمام کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑا نام، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا۔ اب یہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع، صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اب باقی جو 3 معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا بسم اللہ کا؟ اللہ کے نام کے ساتھ مصاحبت کی صورت میں، اللہ کے نام کی مدد سے استعانت کی صورت میں، اللہ کے نام کی برکت سے تبرک کی صورت میں۔ میرے سامنے عوام ہیں اور میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، میں علمی بحث نہیں کرنا چاہوں گا، بہت سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے نام کی برکت سے، کلام ابھی ادھورا ہے، اس لیے ہمارے علماء نے یہاں پر کوئی فعل کو محذوف مانا ہے، اقرؤ یا اشرعوا، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، یہ ہوا ترجمہ بسم اللہ کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ، یعنی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم، ساری کائنات، جو کچھ اب تک ہوا ہے، جو آئندہ ہوگا، تمام چیزوں پر محیط اور شامل۔ اسی لیے اس لفظ کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اور یہ کسی انسان کے لیے بولنا جائز نہیں۔ کسی بندے کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہنا ہوگا۔ فضل الرحمن کو بھی صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا جائز نہیں۔ شروع میں کچھ لگانا ہوگا تاکہ نام درست ہو جائے۔ یہ رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ، یعنی جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ یہ انسانوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اب غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اپنے ان صفاتی ناموں کا انتخاب کیا جو رحمت سے مشتق ہے۔ یہ زمین کو جو وجود بخشا، آسمانوں کو جو بنایا، ستاروں کو جو روشنی دی، چاند کو جو نورانیت عطا کی، یہ کائنات عالم کو بنانے میں
اللہ کی رحمت کار فرما رہی۔ اللہ کو کسی نے مجبور اور بے بس نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کائنات عالم کو پیدا کرے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں حضرت انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اسے عنایت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بسم اللہ اپنے اندر بڑی تاثیر اور بڑا کمال رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے ذریعے اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اور جس دعا کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاموں کے شروع میں بسمک اللہم کہا کرتے تھے، یعنی اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ لیکن اب شریعت نے یہ حکم دیا، قرآن اور احادیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ ایک مسلمان جب اپنے ہر اچھے کام کو شروع کرے تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ کہے۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، پانی پیو تو بسم اللہ کہو، سواری پر سوار ہونا ہے تو بسم اللہ کہو، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو بسم اللہ کہو، گھر کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ کہو، چراغ کو غل کرنا ہے تو بسم اللہ کہو۔ ہر اچھے کام کو اللہ کے اس مبارک اور برکت والے نام سے شروع کرنا ہے تاکہ ہمارا وہ کام عبادت بن جائے۔ روایت کے اندر فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے اور جہنم کے اوپر بھی 19 داروغہ متعین ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں جہنم کے ایک داروغہ سے نجات اور چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ لکھ رہا ہے تو اس سے کہا کہ اسے خوب اچھی طرح اور بنا کر کے لکھو۔ اس نے خوب اچھی طرح اور بنا کر کے لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نظر آیا، اسے اٹھایا۔ پاس میں 2 درہم تھے، 2 درہم کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ اس سے خوشبو کو خریدا اور خوشبو کو خرید کر اللہ کے اس نام کو پاک اور صاف کیا اور خوشبودار بنایا۔ رات میں سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بشر حافی، تو نے میرے نام کو پاک اور خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا کے اندر عزت والا بنا دوں گا۔ یہ اللہ کے نام کے احترام کی برکت
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر حافی کے نام کو پورے دنیا کے اندر عزت، مقام اور مرتبے والا بنا دیا ہے۔ بڑی عجیب تاثیر رکھتا ہے یہ کلمہ اپنے اندر۔ روم کے شہنشاہ قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ قیصر کو ایک ٹوپی بھیجی اور کہا کہ جب آپ کے سر میں درد ہوا کرے تو آپ اسے پہن لیا کریں۔ اب وہ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تو سر کا درد ختم، اور ٹوپی کو اتار کر رکھتا ہے تو سر کا درد شروع۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ روم کے بادشاہ قیصر نے کہا کہ یہ دین میں کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے مجھے میری بیماری سے نجات دی، یہ پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا؟ اور اسلام کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یقین کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، کسی کے سر کے اندر جب درد ہوتا تو وہ ہاتھ کی انگلی سے سر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کا اعتقاد تھا الحمدللہ انہیں اللہ تبارک و تعالی شفا بھی دے دیتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ فقیر محمد مازنی کو بخار آیا تو ان کے استاذ ولی عمر بن سعید ان کی تیمارداری کے لیے آئے، اور آ کر کے انہیں بخار کا ایک تعویذ دے کر چلے گئے۔ انہوں نے تعویذ کو باندھا تو بخار چلا گیا۔ بعد میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو یقین ڈگمگانے لگا، تعویذ کو اتار کر رکھا، بخار دوبارہ آ گیا۔ اب بخار جانے کا نام نہیں لیتا، تو اپنے استاذ سے اپنے اس برے فعل سے توبہ کی استاذ کے سامنے، اور کہا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ استاذ نے پھر اور ایک تعویذ دیا، کہا کہ اس کو باندھ لو۔ اب باندھا، پھر بخار چلا گیا۔ ایک سال کے بعد میں کھول کر دیکھا تو اس میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، لیکن اب یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب تاثیر اور پاور رکھا ہے۔ شوہروں کی بری عادتوں سے پریشان خواتین مجھ کو وظیفہ پوچھتی ہے تو میں ان کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اپنے شوہر کو پلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ مجھے ایک صاحب اپنی پریشانی اور مصیبتوں کی شکایت کرنے لگے تو میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ الحمدللہ انہوں نے اس کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو
اور ان کی اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو جو پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو، اگر وہ یہ وظیفہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی مشقتوں کو اور مصیبتوں کو دور کرے گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کی مصیبتیں اور مشقتوں کے دور ہونے کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس کے احکام پر اور اس کی قرآنی تشریحات پر عمل کرتے ہوئے اگر اسے اپنی زندگی کا جز بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ رفعتیں، وہ عظمتیں، وہ بلندیاں عطا کرے گا کہ پوری دنیا دیکھتی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے بسم اللہ کی تاثیر کا، جو مکاتب کے جلسوں کے اندر اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر دوبارہ اسی قبر پر گزر ہوا تو دیکھا کہ مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا، اور وہاں پر عذاب کے فرشتوں کے بجائے رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے مغفرت کا نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عقدے کو حل کرنے کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، اس بندے کا جب انتقال ہوا تو اس کی بیوی حمل اور امید سے تھی، اس کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد میں مکتب کے اندر گیا۔ مکتب میں پہلے دن اس کے استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس بندے پر سے عذاب کو اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، اس بندے کا بچہ میرے زمین کے اوپر میرے رحمان رحیم اور اللہ نام ہونے کو پکارتا ہے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری شان رحمت سے بعید ہے، اس لیے میں نے اس پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تاثیر ہے بسم اللہ کی، ہم اس کی تاثیر کو سمجھیں۔ پورے قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی کا عملی اعتبار سے جز اور حصہ بنائیں۔ آج جن پستیوں کے، جن پریشانیوں کے اور جن حالات کے ہم شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو دور کرے گا۔ میں ایک مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے مرتضی پور کے نوجوان بھائی بھی اس وظیفے کو کریں گے، اور میری مائیں اور بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس وظیفے کو کرے گی۔ تو آج ملک میں ہمارے اوپر جو حالات ہیں جنہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری شان کو، ہمارے رعب کو، ہمارے دبدبے کو اور ہماری ہیبت کو واپس لوٹائے گا۔ کیا وظیفہ ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے لیے 11 آدمی منتخب ہو جائے، اور جن دانوں کے اوپر یا جو پلاسٹک کے بادام وغیرہ جو بھی آتے ہیں جن پر پڑھنا ہے،
وہ ہم مہیا کر لیں اور ان کو لوبان کی دھونی دے دی جائے، جہاں پر یہ وظیفہ کرنا ہے وہاں بھی ہلکی سی لوبان کی دھونی دے دی جائے، اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد مفتاح الرحمتی والنصرتی والجنتی وبارک وسلم، یہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ ایک آیت پڑھنا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور اس کے بعد میں 1.25 لاکھ مرتبہ 11 بندوں یا بندیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں یہی درود شریف 11 مرتبہ پڑھیے اور یہی آیت جو میں نے بتایا 11 مرتبہ پڑھیے، اور 15 منٹ اللہ کے حضور الہا وزاری کے ساتھ دعا کیجیے، کم از کم 3 مرتبہ اس عمل کو کیجیے۔ اس ملک میں جو مسلمانوں کے اوپر حالات ہے، ان حالات کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کی جانب سے بہت بڑا یوگدان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، دین کو، اسلام کو، ایمان کو ہمارے اور ہمارے نسلوں میں باقی رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ اور اس مکتب کے استاذ محترم حافظ محمد کوثر صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالی خدمات اور محنتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما کر اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے رفیق محترم حضرت مولانا صدر الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو شفقتیں اور عنایتیں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ باقی رکھے، اور حضرت کے ادارے کو بھی 4 چاند لگائے، اور ان کے فیض کو ہمارے صدر عالی قدر حضرت مولانا محمد وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے کو، آپ کی دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور آپ کی جمعیت کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔